السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرحت ہاشمی بول رہی ہوں۔ کیا حال ہے سب کا؟ جب ہم کسی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو تحفہ دیتے ہیں۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ تحفہ کسی مادی چیز کا ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تحفے کی اور بھی اقسام ہوتی ہیں جو عام طور پر ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی۔ مثلاً کسی کی تربیت کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، یہ بھی ایک تحفہ ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس مفسر قرآن، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا کے بیٹے کا طرز عمل کیا تھا۔ روایت میں آتا ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہ انہ قال لرجل الا اطرفک بحدیث تفرح به۔ ابن عباس نے ایک شخص سے کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسی حدیث کا تحفہ نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ ابن عباس جس کو دے رہے ہیں اس کے بارے میں ان کو پتا ہوگا کہ یہ شخص علم کا حریص ہے، اسی لیے کہتے ہیں کیا میں تمہیں ایک ایسی حدیث کا تحفہ نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ قال بلا، کہنے لگا کیوں نہیں، ضرور۔ قال، ابن عباس کہتے ہیں اقرأ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک پڑھا کرو، واحفظھا وعلمھا اہلک، اسے یاد کر لو، اسے اپنے اہل و عیال کو بھی سکھاؤ، وجمیع ولدک، اور اپنی ساری اولاد کو، وصبیان بیتک، اور اپنے گھر کے بچوں کو بھی، وجیرانک، اور اپنے ہمسایوں کو بھی، فإنها المنجیۃ، کیونکہ وہ نجات دلانے والی ہے، یعنی بچانے والی ہے، وہی المجادلۃ، اور وہ جھگڑنے والی ہے، تجادل او تخاصم، جو جھگڑا کرے گی، یوم القیامت، قیامت کے دن، عند ربہا، اپنے رب کے پاس، کس کے لیے جھگڑا کرے گی؟ لقارئہا، اپنے پڑھنے والے کے لیے۔ تو میری طرف سے بھی آپ سب کے لیے یہ تحفہ ہے کہ آپ سب سورۃ الملک کو یاد بھی کریں، خود بھی پڑھیں اور گھر والوں کو بھی سکھائیں۔ آپ سب کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔